أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سفر المظفر کا مہینہ جاری اور ساری ہے. آپ حضرات کے سامنے میں نے اللہ رب العزت کی لارے کتاب ہدایت کتاب مقدس میں سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. عام طور پر سفر کا جب مہینہ آتا ہے تو بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں، توہمات ہیں جو ہمارے اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ آ گیا تو یہ منحوس ہو گئی بات، اور وہ شادی بیاہ کے موقع کو اچھا نہیں سمجھتے، کوئی بھی خوشی کا پروگرام کرنا اچھا نہیں سمجھتے. ان کے نزدیک یہ ذہن میں بات ہوتی ہے کہ اس میں سفر کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ کرنا یا کوئی نیکی کا کام کرنا یہ نحوست ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں ایسا کوئی بھی، اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی بھی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. ہاں اگر نحوست ہے تو انسان کے برے اعمال کی نحوست ہے، انسان کے گناہوں کی نحوست ضرور ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ سفر کا مہینہ ہے تو ہم کوئی شادی کا پروگرام نہیں کر سکتے، کوئی محافل نہیں کر سکتے، تو یہ بالکل غلط فہمی ہے اور غلط بات ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمارے دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ انسان کے جو گناہ ہیں وہ جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر انسان کے جسم کے ساتھ بھی نحوست شروع ہو جاتی ہے. اور وہ اس کی ایک مثال آپ کو میں یوں دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. 40 گھر رائٹ پہ، 40 گھر لیفٹ پہ، 40 گھر فرنٹ پہ اور بیک پہ 40، تو 160 ہو گئی ہے. تو ایک بے نمازی کی نحوست. اب نماز چھوڑنا گناہ کا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب یہ گناہ کی وجہ سے نحوست آئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، ایک بے نمازی ہے، اس کی نحوست جب پورے ایریے پہ جا رہی ہے تو گھروں میں اگر سارے ہی گھر کے افراد بے نمازی ہوں گے تو ان کی نحوست کا کیا عالم ہوگا. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اس پہ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. نماز کا جب وقت ہو جائے تو سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے اول نماز ہے. سب سے اول کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ المعراج المؤمنین، مومنوں کا معراج ہے. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کے اعمال کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے انسان کے شخصیت کے اوپر اور اس کی زندگی کے اوپر. اعمال صالحہ کے ساتھ انسان کی زندگی جڑی ہوئی ہے تو صحیح رخ پہ جا رہا ہے. اور اگر اعمال بد ہیں، نمازوں کا چھوڑنا ہے، قرآن کی تلاوت کا چھوڑنا ہے، ذکر اذکار کا چھوڑنا ہے، تو پھر انسان نحوست کا شکار ہو رہا ہے اور اسی نحوست کی وجہ سے پھر گناہ کی طرف بھی چل پڑتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ تو میں نے سفر کے حوالے سے بات عرض کر دی. ہم یہ بات چل رہی تھی ہماری کہ انسان کی بنیادی طور پر 4 غلطیاں ہیں، جن میں سے 2-3 پہ بات ہو چکی تھی، اور ان غلطیوں کی وجہ سے انسانیت آج پریشان نظر آتی ہے. پہلی غلطی انسان نے یہ کی کہ انسان نے آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو اپنا جو ہے وہ محنت کا میدان بنا لیا. آخرت جو ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے،
اس کو چھوڑ دیا، اور دنیا جو عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں کا غم بھی عارضی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، یہاں کا کوئی نعمت کا ملنا بھی عارضی ہے، سب کچھ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے۔ آج مسلمان نے غلطی یہ کی انسان نے کہ اس ٹیمپریری چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک جو آنے والے لامتناہی سلسلہ ہے نعمتوں کا، اس سے انسان غافل ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا، تو انسانیت پریشان نظر آتی ہے۔ دوسری بات جو اس کی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے روحانیت کو چھوڑ دیا اور مادیت کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اور دو باتیں ہو چکی تھی، تیسری بات یہ تھی کہ انسان نے اپنے من کو چھوڑ کر تن پہ محنت شروع کر دی، من کو چھوڑ کر تن پہ محنت شروع کر دی۔ ظاہر کو بنانے کی تو بہت فکر کی، ظاہر کو بنانے کی تو بہت فکر کی ہے، لیکن باطن کو سنوارنے کی فکر اس نے چھوڑ دی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے چہرے پہ کوئی چیز لگ جائے تو ہم عام طور پر اچھی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن ہمارے دل پہ میل چڑھی ہوئی ہے، گناہوں کی میل ہے، اور انہی میلے کچیلے ہو کر ہم اللہ کے حضور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس طریقے سے ہم ظاہر کو اپنے ٹھیک کرنے میں بڑی توجہ دیتے ہیں، اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طور پر اس کی لک اچھی نظر آئے، اور آنی بھی چاہیے۔ اسلام ہمیں اسی بات کا درس بھی دیتا ہے، نفاست پسندی کو پسند کرتا ہے اسلام، تو اچھی بات ہے کہ ظاہر اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو اندر ہے، باطن ہے، اس کو بھی سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ جس کو لوگوں نے دیکھنا ہے اس کے لیے تو ہم نے بڑی فکر کی ہے، جس کو لوگوں نے دیکھنا ہے اس کے لیے تو ہم نے بڑی فکر کی ہے، لیکن جس چہرے کو مالک الملک رب ذوالجلال نے دیکھنا ہے اس کو ہم نے دیکھنے کی فکر نہیں کی۔ اور کسی شاعر نے یہ خوب کہا، منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کے اندر کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کے اندر کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب بڑی عید کا موقع ہوتا ہے تو آپ نے اکثر خطبات سے یہ آیت کا ترجمہ بھی سنا ہوگا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کے ہاں جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا اندر کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا اندر کا اخلاص پہنچتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو بنانے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور آپ یہ بات دیکھیں، بلکہ اس میں جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ایک اور غلطی یہ ہوئی کہ اس نے دل کو چھوڑ کر عقل کو محنت کا میدان بنا دیا، دل کی محنت کو چھوڑ دیا، جو انبیاء کرام کی اصل میں محنت تھی۔ انبیاء کرام آیا کرتے تھے، لوگوں کو یہی سمجھانے کے لیے آیا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے، اللہ ہی ہے جو مالک ہے، اللہ ہی ہے جو رازق ہے۔ اس یقین کی پختگی کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا کرتے تھے اور اپنی اپنی قوم پہ محنت کیا کرتے تھے۔ جب دلوں کا یقین صحیح ہو گیا تو پھر انسانیت معراج کو پہنچ گئی۔ انسانیت کہاں پہنچ گئی؟ معراج کو پہنچ گئی۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو دل ہے یہ ہمارے جسم کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کا پورے جسم کے اوپر ایک یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک روپ بھی ہے اور دل کی بات کو مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ محبت کا جذبہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں۔ نفرت کے جذبات کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دل میں۔ انتقام کی آگ کہاں بھڑکتی ہے؟ دل میں۔ اور یہ جو دل ہے یہ ہدایات پاس کرتا ہے کس کو؟ دماغ کو۔ پھر وہاں سے سوچنے کی صلاحیت شروع ہوتی ہے، پھر انسان کسی سے مقابلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے اندر انتقام کی کارروائی بڑھتی ہے، اور جو دماغ ہے وہ اس کو یوں سمجھ لیجیے وہ فراہم کرتا ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے۔
تو دل بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح رہتا ہے, اگر اس میں خرابی آ جائے تو پورے جسم میں خرابی آ جاتی ہے. پوچھا گیا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے, تو آپ نے فرمایا وہی قلب, وہ دل ہے. دل صحیح ہوگا, جسم سے نکلنے والے اعمال جو ہیں وہ صحیح ہوں گے, اور دل میں اگر خرابی ہوگی تو جسم سے نکلنے والے اعمال خرابی کی طرف چلے جائیں گے. اسی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی توجہ کا محور و مرکز انسان کے قلوب ہوا کرتے تھے, دل ہوا کرتے تھے. دل ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور دعوت و تبلیغ کی جو ہم بات کرتے ہیں, آپ تمام افراد اس سے فیملیئر ہیں کہ تبلیغ یہ کیا ہے. بڑے اچھے کسی نے بات کہی ہے کہ تبلیغ میں 5 الفاظ ہیں, تا, با, لام, یا, غائب. اب اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے, اس تبلیغ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. تا سے کیا مراد ہے؟ تا سے مراد یہ ہے کہ تکالیف, اللہ کی راہ میں جب انسان چلے گا, نیکی کی طرف جب بڑھے گا تو تکالیف ضرور آئیں گی. ایسا نہیں ہوتا کہ پھولوں کے سٹیج پہ سب کچھ مل جائے. نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجئے, آپ نے 40 سال اس قوم میں گزارے, سب کچھ صحیح تھا, صادق بھی کہتے تھے, امین بھی کہتے تھے, لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا, جب آپ نے یہ کہا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں سن لو کہ اللہ ہی کرنے والا ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے, اللہ ہی مشکل کشا ہے, جب آپ نے یہ بات کہی اور اس کے ساتھ کہا لعلکم تفلحون, تم کامیاب ہو جاؤ گے, تو پھر لوگوں نے کیا کیا, جن ہاتھوں میں پھول تھے وہ پتھر آ گئے, جو پھولوں کی پتیاں نچھاور کیا کرتے تھے انہوں نے کانٹے بچھانا شروع کر دیے. کس وجہ سے؟ دعوت حق کو بیان کرنے کی وجہ سے. تو پھر کیا ہوا, تکالیف آئی. حق بات کہنے کے بعد تکالیف آتی ہیں. تا سے کیا ہو گیا, تکالیف ہو گئی. با سے کیا مطلب ہوا, جب تکالیف آئیں گی تو پھر کرنا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, برداشت کرنا ہے, پیشنس کو اختیار کرنا ہے. کہ اپنے بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کے خلاف بات جا رہی ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کرے. اب آمنے سامنے 2 افراد ہیں, جھگڑا ہو جاتا ہے, ایک نے دوسرے کو گالی دے دی اور دوسرا اگر سمجھدار ہے وہ اس کو برداشت کر گیا, تو یہ ہے اصل میں تبلیغ, کہ اس نے اپنے ایکشن سے شو کیا. کہنے کو وہ بھی گالی دے سکتا تھا, وہ بھی دوبارہ مار سکتا تھا, اس کے پاس بھی ہاتھ ہیں, اس کے پاس بھی زبان ہے, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, جوابی کارروائی نہیں کی, بلکہ برداشت کیا. تو یہ ہے اصل میں تبلیغ. پھر آگے آئی لام کی بات ہوئی کہ تکالیف آئی, برداشت کیا, لیکن ڈٹے رہے, لگے رہے, اسلام کی طرف لگے رہے اور چھوڑا نہیں. پھر یا پہ بات آ گئی, یا سے جب تکالیف آئی, برداشت کیا اور پھر لگے رہے کام کے اوپر, تو پھر یقین آتا ہے. یقین کی نعمت اللہ تبارک و تعالی انسان کو دے دیتے ہیں کہ اس کا یقین ٹھیک ہو جاتا ہے. یقین ہی کے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت تھی, اور یہ یقین کہاں ہوتا ہے, دل کے اندر ہوتا ہے. دلوں کا یقین ٹھیک ہوتا ہے, سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور 5ویں بات یہ ہوتی ہے, تکالیف آئیں, برداشت کیا, لگے رہے, یقین کی دولت مل گئی, اور پھر جب یہ 4 باتیں ہو گئی تو پھر اللہ کی غیبی مدد بھی آ گئی. پھر کیا ہوا, غائب سے غیبی مدد آ گئی. اور پھر کیسا ہوا, بدر میں ہم نے کیا دیکھا کہ 313 ادھر ہیں, 1000 کا لشکر ادھر ہے, یہاں پہ سر و سامانی ہے, وہاں پہ سب کچھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے غیبی مدد فراہم کی اور ملائکہ کو اتارا اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو پھر یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہمارا رخ ٹھیک ہونا چاہیے اور ہم اپنے دلوں کی بھی محنت کریں, اور یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.